الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصین اماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالشخور ميدان أرضه اللهم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والشولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباکریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنکاوت النکویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ القائم بالحق والدائی الى صدق المطلق کلمت اللہ و امان اللہ و حجت اللہ القائم بامر اللہ صلی اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ تھکاوٹ توڑ دینے والی صلوات عنایت فرمائیں۔ ہے مزاج بات شروع کی جائے۔ آج مجھ سے پہلے دو احباب پڑھ گئے ہیں، اگر آپ تھک گئے تو ذہن میں رکھیے گا میں بھی تھک جاؤں گا۔ جتنا میرے ساتھ آپ سفر کریں گے اتنا ہی میں معروضات آپ کی بارگاہ میں پہنچا پاؤں گا۔ جو پرانے ہم سفر ہیں وہ جانتے ہیں کل میں نے آپ کے سامنے اپنے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک تاریخ ساز خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں بڑا قیمتی جملہ جو کل رہ گیا تھا بس وہ بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جب امام بات کل ہو چکی، میں نے تمہید نہیں باندھنی، جب امام منبر پہ آئے تو امام کا خطبہ جاری تھا۔ شیرو توجہ، امام کا خطبہ جاری تھا۔ دوران خطبہ یزید نے بے وقت مؤذن کو آذان کا حکم دیا۔ اس وقت آذان کا وقت نہیں تھا، اس نے مؤذن سے کہا تو آذان دے۔ مؤذن آذان دے گا، چوتھا امام خطبہ روک دے گا۔ جب مؤذن نے آذان دی، جب مؤذن اس جملے پہ پہنچا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اس نے یہ جملہ کہا اس وقت مولا نے یزید سے کہا یزید بتا یہ جس کا نام آذان میں گونج رہا ہے یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا؟ شیعہ آج تھوڑا سا مزاج بدلو، میں 3 دن ہو گیا آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، آج چوتھی نشست ہے، تھوڑا مزاج بدلو تاکہ میں کوئی بات سمجھا سکوں۔ جب اس یہ کہا نا مولا نے یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے، یزید کا دماغ اپنی جگہ سے ہل گیا۔ اب اس شاعر نے یزید کا جو نقشہ کھینچا آخری مومن تک نہ بولے، بڑے دکھ کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ شاعر کہتا ہے دربار میں یزید کو ہذیان ہو گیا، خطبہ سنا تو کفر پریشان ہو گیا۔ سن کر اذان سید سجاد نے کہا لوگوں ہماری فتح کا اعلان۔ اللہ اکبر۔ میرے اہل سنت احباب جو اس مجمع میں تشریف فرما ہے،
میں ان کے لیے بالخصوص آج 2 حدیثیں لے کے آیا ہوں. شیعو توجہ، میں تو کہا کرتا ہوں یہ جو حدیثیں ہیں نا یہ بالکل پرنٹ کروا کے اپنے گھروں میں لگا دو. اور بسات احترام میں حدیث آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، آپ کے لیے بالعموم، اہل سنت احباب کے لیے بالخصوص. بہت توجہ سے سماعت فرمائیے گا. 2 حدیثیں ہیں. کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، ابن حجر مکی، صفحہ نمبر 165. عربی کی کتاب ہے، اردو سے نہیں پڑھ رہا، عربی کی کتاب ہے. پہلے صفحے پر آپ لائن کے آغاز میں، جہاں لائنوں کا آغاز ہوتا ہے وہاں ایک حدیث 7-8 لائنیں چھوڑ کر ساتھ ہی دوسری حدیث. کتاب کا حوالہ اب جو حدیث کے بیان کرنے والے ہیں ان کا نام بھی عرض کر دیتا ہوں. پہلی حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر. آپ چپ کیوں کر گئے ہیں؟ چہروں پہ پریشانی کے آثار تو نہ آئے. میں کہتا ہوں حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، دل ولائے علی کی مستی سے نہ جھومے تو جناب سیدہ کی عطا ہی نہیں. پہلا ناقل ہے حضرت عمر. اب ہم بندے بھی ایسے دے جائیں گے، کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ یہ جھوٹے ہیں. اگر جھوٹے ہیں تو پھر اس حدیث کا کیا کرو گے؟ ہم تو نہیں کہتے. دوسری حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو بکر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شیعو آج یہ طالب علم اتنا بڑا پیغام دے کے چلا جائے گا، اگر ابھی سمجھ نہ آئے گھر جا کے سوچنا. لاہور سے طالب علم آیا تھا، پڑھ کر گیا. حضرت عمر کی حدیث پہلے سناتا ہوں، پھر حضرت ابو بکر کی. ایک دفعہ نا، اچھا حدیث سے پہلے 2 لفظ یہاں پہ آئیں گے، میں ذرا ان کی وضاحت کر دوں تاکہ بعد سمجھنا آسان ہو جائے. میری ایک عادت ہے، مثال دیتا ہوں، تھکے تو نہیں بیٹھے، تاکہ بعد میں ایک دن میں 4 پڑھ رہا ہوں تو اگر آپ تھک جائیں گے پھر تو مسئلہ بڑھ جائے گا نا. 2 لفظ آئیں گے آخری مومن تک، بہت توجہ. ایک لفظ ہوتا ہے فضیلت، ایک لفظ ہوتا ہے شرافت. میں پھر عرض کرتا ہوں، ایک لفظ ہوتا ہے فضیلت، ایک لفظ ہوتا ہے شرافت. دونوں کا مطلب مختلف ہے. فضیلت کسے کہتے ہیں؟ یہ مثال سمجھی تو حدیث کے جملے سمجھ میں آئیں گے. فضیلت کسے کہتے ہیں؟ ایک بندے کا وجود پروان چڑھا، پروان چڑھنے کے بعد بڑا ہوا، اس کے اندر کچھ خصوصیات ہیں. یہ نمازی ہے، یہ بااخلاق ہے، یہ ملنسار ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ سخی ہے. یہ ساری ہیں اس کی فضیلتیں. شرافت اسے نہیں کہتے. شرافت کہتے ہیں بندے کا وجود کیسے بنا، حلال سے یا حرام سے. اللہ اکبر. شیعو نا پھر آج میں چھوڑ دوں گا. اس کا وجود کیسے بنا، حلال سے یا حرام سے، اسے شرافت کہتے ہیں. نہ سمجھ آئے حضرت عمر کے جملے سنو. ایک دفعہ اصحاب کا جمع غفیر لگا ہوا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں تودد الاشرافہ وارض السفلى. وہ لوگوں میری بات غور سے سنو، شریف لوگوں سے محبت کیا کرو، گھٹیا لوگوں سے دور رہا کرو. میں کہتا ہوں اللہ مجھے پار دے میں فضا میں یہ جملے کہوں. حضرت عمر کہتے ہیں لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب. کوئی شخص اس وقت تک شریف نہیں ہو سکتا جب تک کہ علی کی ولایت. اللہ اللہ اکبر. توجہ فرما رہے، لطف آیا. اگلی حدیث سناؤ. آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا. ہم کہتے ہیں تو تم اعتراض کرتے ہو. اب تو تیرے پیر نے کہہ دیا، اب تو مان لے. دوسری حدیث 5-6 لائنیں چھوڑ کر ساتھ ہی اسی صفحے پہ حضرت ابو بکر ایک دفعہ اصحاب تشریف فرما تھے، ان کے درمیان بیٹھے تھے. حضرت ابو بکر کے کہتے ہیں میں تمہیں آج بتا نہ دوں جنت میں جانے کا معیار کیا ہے. خطیب کی طاقت کو نہیں، جملے کی انرجی کو دیکھا کرے. آج میں تمہیں بتاؤں نا
کون جہنمی ہے کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے کون جنتی ہے؟ کہتے ہیں پھر سنو، لا یجوز احد علی الصراط الا من کتب لہ علی الجواز۔ کہا سن لو، میدان محشر میں پلے صراط سے وہی گزرے گا جس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا ٹکٹ ہوگا۔ توجہ ہماری بات پہنچ رہی، واپس آتی۔ یہ اپنے اہل سنت احباب کے لیے آج پیغام لایا تھا، روزانہ ایک ڈوز ان کے لیے اسپیشل لائے گا۔ یہ تھا پریشان تو نہیں ہوگے؟ ایک صلوات بلند ترین عنایت فرما دیجئے گا۔ نبی نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ ایک نجات کا سفینہ تیار کیا تھا نوح نے، ایک نجات کا سفینہ ہے حسین۔ دونوں سفینوں میں فرق بڑا ہے۔ نوح نے جو نجات کا سفینہ تیار کیا تھا، نوح کہتا تھا آج وہی بچے گا جو اس میں سوار ہوگا، آج وہی بچے گا جو اس میں سوار ہوگا۔ حسین چراغ بجھا کے کہتا ہے چلے جاؤ، یہ میری جان کے دشمن ہے، حد نہیں ہو گئی۔ ایک نجات کا سفینہ بلاتا ہے، لوگ آتے نہیں، حسین بھیجتا ہے، یہ جاتے نہیں۔ ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی حسین۔ بڑی پیاری، میں نے آپ کو بتایا نا میرا ایک پروگرام چاہ رہا ہے حسین چراغ ہدایت، پہلا پروگرام اسی حدیث کے اوپر ہے۔ دیکھیں رسول خدا نے امام مظلوم کربلا کو چراغ کے ساتھ تشبیہ دی۔ چراغ کی ہمت ہی نہیں کہ حسین کی تشبیہ بن سکے۔ یہ تو چونکہ ہم چراغ جلاتے ہیں، شمع جلاتے ہیں، اس کے ارد گرد رہتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ چراغ کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے اسے جہاں بھی جلا دو روشنی دیتا ہے، جہاں دل چاہے جلا دو یہ روشنی دیتا ہے۔ اس کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ جب چراغ جل رہا ہو اس کی جتنی پاور ہوتی ہے یہ اپنی روشنی کی کرنیں بکھیرنے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ جہاں جلاؤ روشنی دے گا، اور روشنی بانٹنے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ یہی تو نبی نے فرمایا تھا کہ جس طرح تم چراغ جلاتے ہو وہ اپنی روشنی بانٹنے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ حسین بھی ہدایت کا ایسا چراغ ہے جو اپنی ہدایت کی کرنیں بکھیرنے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ حیدری بلند آواز سے چراغ کی آخری خصوصیت، جہاں چراغ جل رہا ہو نا، یہ بندے کچھ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، آپ ادھر ادھر نہ دیکھا کریں، ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ چراغ کی اگلی خصوصیت، جہاں چراغ جل رہا ہوتا ہے خود چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ جہاں چراغ، ادب کے جملے ہیں سنبھالیے گا، جل رہا ہوتا ہے اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ ہے تیری دنیا کا چراغ۔ آج تجھے بتاؤں حسین ہدایت کا ایسا چراغ ہے، اس کے قدموں کے ساتھ مس شدہ مٹی میں اللہ نے اثر شفا رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اگلی خصوصیت، چراغ، ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلائیں، پہلے کی روشنی میں فرق نہیں آتا۔ دوسرا جلائیں، تیسرا جلائیں، چوتھا جلائیں، پہلے کی روشنی میں فرق نہیں آتا۔ تو بس اسی طرح سے کچھ 72 چراغ روشن کیے حسین نے، روشن کر کے انہیں کربلا میں لے آیا۔ شیعہ اگلی خصوصیت، آخری مومن عقیدے کی معراج کو دیکھوں، چراغ کے گرد جب تک چراغ جلتا رہے اس کے گرد پروانے گردش کرتے ہیں۔ جب تک چراغ جلتا رہے پروانے گردش کرتے ہیں، چراغ بجھ جائے پروانے چلے جاتے ہیں، چراغ بجھ جائے پروانے چلے جاتے ہیں۔ یہ تیری دنیا کا چراغ ہے، جب تک جلتا رہے پروانے گردش کرتے ہیں۔ سن، حسین ہدایت کا ایسا چراغ ہے،
बुझे चराग के गिर्द परवानों को इकट्ठे करने वाले हुसैन कहते हैं। कितना बड़ा करीम है हुसैन। फितरत के 2 कानून बदल दिए हुसैन ने। बहुत तवज्जो, नेचुरल 2 लॉजिक बदल दी मेरे हुसैन ने। पहला कानून है दुनिया का, जो प्यासा हो वो मर जाता है, जो पीता रहे वो बच जाता है। बंदे परेशान हो गए हैं। जो प्यासा हो वो मर जाता है, जो पीता रहे वो बच जाता है। इधर 2 बंदे प्यास से मर रहे हो ना, मैं छोटे भाई से कहूँ एक को पानी पिला दे, जो पिएगा बच जाएगा, जो प्यासा है मर जाएगा, पिएगा बच जाएगा, प्यासा है मर जाएगा। हुसैन ने फितरत का कानून करबला में बदल के रख दिया। जो पीते रहे वो आज भी मुर्दाबाद है, जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा। नाराज ना हो तो फिर बात करो। ये भाई बेचारे बड़े मजलूम हैं, ये अकेले शिरकत करते हैं। अगर इनके साथ बाकी भी मिलकर शिरकत करेंगे, मैं मिंबर रसूल पे गारंटी देता हूँ बड़ा सवाब होगा। परेशानियां खत्म करने के लिए सलवात इनायत फरमा दीजिए। फितरत का दूसरा कानून जो हुसैन ने करबला में बदला वो कौन सा है? बंदा हर अमल करता है, नेक अमल करता है, मुझे जन्नत मिल जाए, मुझे जन्नत मिल जाए, मुझे जन्नत मिल जाए। हुसैन ने जन्नत बड़ी सस्ती कर दी करबला में। नमाज पढ़ी, जन्नत मिल जाए, रोज़ा रखा, जन्नत मिल जाए, ज़कात दी, जन्नत मिल जाए, खुम्स दिया, जन्नत मिल जाए, तबल्ला किया, जन्नत मिल जाए, तबर्रा किया, जन्नत मिल जाए, सारे काम किए, जन्नत मिल जाए। ये जन्नत करबला में हुसैन ने बड़ी सस्ती कर दी थी। यहाँ तक कह दिया, कहा मैं चिराग बुझाता हूँ, तुम अपने वतन को वापस चले जाओ, मैं हुसैन तुम्हारी जन्नत का जामिन हूँ। मैं हुसैन तुम्हारी, अब कौन सा शिया जो ना बोले, मैं हुसैन तुम्हारी जन्नत का जामिन हो। और 2 मिनट के लिए सोचो, जो हुसैन मैदान से जिंदा जाने वाले को जन्नत दे रहा है, पता नहीं शहीद होने वाले को क्या देगा। हैदरी, जो जाने वाले जन्नत दे रहा है, शहीद होने वाले को वो हुसैन पता नहीं क्या देगा। आपने कभी ऐसा सर देखा है जो बगैर धड़ के कुरान पढ़े? मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, मुशाहिब नहीं। आपने कभी ऐसा सर देखा है धड़ साथ ना हो, सर कुरान पढ़े और ऐसा कुरान पढ़े कि बाजार में मौजूद किसी कारी की यह जुर्रत ना हो, हुसैन तो जबर की गलती कर रहा है, हुसैन तो शेर की गलती कर रहा है, हुसैन तो मत की गलती कर रहा है। बड़ा प्यारा शायर ने नक्शा खींचा, कहता है बिना वजूद के सर जो कलाम करता है। अब थक गए हैं, 2 बंदों ने पढ़ा, मैं छोड़ दूंगा। बिना वजूद के सर जो कलाम करता है, फिर उस कलाम को अल्लाह सलाम करता है। जमाने भर के यजीदों का हर दौर में फकत हुसैन ही जीना हराम करता है। फकत हुसैन ही जीना हराम करता। मेरा मौला का अंदाज देखिए, करबला में ये सर, करबला में ये सर झुका हुआ, नेज़े में धाड़ के बगैर ये सर बुलंद है। सोचना सोचना, करबला में झुका हुआ पूरे वजूद के साथ, नेज़े पे ये सर बुलंद है। हद कर दी, कमाल कर दिया। शायर ने बड़ा प्यारा नक्शा खींचा, कहता है करबला में झुका हुआ, नेज़े पे सर बुलंद, सलवात पड़ेगा बुलंद आवाज से। करबला में झुका हुआ, नेज़े पे बुलंद, कहता है सजदे में सर झुका हुआ, नेज़े पे सर बुलंद, इकरार भी कमाल है, इनकार भी कमाल। हैदरी जिंदाबाद, बुलंद आवाज से मिलकर जवाब दिया करो, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद
یزید کیا کہتا ہے؟ کہتا حسین تیری بیعت چاہیے. بس یہ اپنی حکومت کو اسلامی رنگ دینا چاہتا تھا. آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کس کریم کا نام ہے جو اپنے قاتل یزید کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں پھیرتا. وہ اپنے قاتل یزید کو بھی خالی ہاتھ نہیں موڑتا. تو کہا تو نے مانگا تو ہے, تجھے حسین تیری بیعت نہیں کر سکتا, ہاں بدلے میں تجھے خالی نہیں بھیجتا. شاعر نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا, کہتا بیعت ہو یا سر یہی تھا تقاضا یزید کا. بیعت ہو یا سر یہی تھا تقاضا یزید کا. اس در سے تو کوئی بھی سوال ہی نہیں گیا, بیعت نہ کی حسین نے سر دے دیا اسے. اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا. حیدری, اس کریم کا نام ہے حسین, اس کرموں والے پیکر کا نام ہے حسین. یزید کیا کہتا تھا؟ کہتا حسین دیکھ, شیعو توجہ, کہتا حسین دیکھ کرسی میرے پاس, پیسہ میرے پاس, اقتدار میرے پاس, مفتی میرے پاس, فتویٰ دینے والے میرے پاس, کروڑوں میرے پاس, ضمیر کو بیچنے والے میرے پاس, ضمیر کو بدلنے والے میرے پاس, مردہ ضمیر میرے پاس, افرادی قوت میرے پاس, اقتدار میرے پاس. بس حسین تو میری بیعت کر لے. مولا کہتی ہے تجھے تھوڑی سی شرم نہیں آتی؟ سب کچھ تیرے پاس ہے پھر بھی تو مانگ حسین سے رہا ہے. سب کچھ تیرے پاس مانگتا تو حسین سے. یہ جتنے بھی یزید کے چاہنے والے ہیں, ہمارا ان کو کھلا میسج ہے, کھلا پیغام ہے. تو جلسہ رکھ یزید کے نام کا, میں جلسہ رکھتا ہوں حسین کے نام کا. تو جلسہ رکھ یزید کے نام کا, میں مجلس رکھتا ہوں حسین کے نام کا. تو یزید کے چاہنے والے بلا لے, میں حسین کے چاہنے والے بلا لیتا ہوں. اپنا مجمع بھی اکٹھا کر لے, میرا مجمع بھی دیکھ لینا, خود پتہ چل جائے گا. سب سارے اکٹھا کر لے. تو اپنے باپ کا کردار پڑھنا, تو یزید کے باپ کا کردار پڑھنا, میں حسین کے باپ کا کردار پڑھوں گا. تو یزید کے بھائی کا کردار پڑھنا, میں حسین کے بھائی کا کردار پڑھوں گا. تو یزید کے دادے کا کردار پڑھنا, میں حسین کے دادے کا کردار پڑھوں گا. تو ایک کام کر, تو یزید کی ماں کا کردار پڑھنا, میں زہرا کا کردار. حیدری, یہ آپ جو عزادار ہیں نا, آپ کو بھی حسین نے تنہا نہیں چھوڑا. یہ عزاداروں کی بڑی قیمت ہے حسین کی نزدیک. یہ جو آپ کے آنسو آتے ہیں نا, جناب سکینہ سے پوچھو ان کی قیمت کیا ہے, جناب سیدہ سے پوچھو آپ کی قیمت کیا ہے. پتہ ہے عزادار بنا کیسے ہے؟ مزاج بتاؤں, یہ عزادار کا وجود صدقے حسین کے کیسے بنا. بڑا خوبصورت شاعر نے نقشہ کھینچا ہے, کہتا ہے اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے, شیعو تھاکے لگتا ہے, اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے, جو صرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے, سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے, انوار طرح سے عزادار بنائے, انوار طرح سے عزادار بنائے. اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے, خود سے وہ پوچھے وہ بیکار نہیں ہے. بڑا کریم ہے حسین. کربلا ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا نام ہے. آپ جائیں نا ادھر اسکول میں کالج میں داخلہ لینے کے لیے, وہ کہتے ہیں اتنی عمر ہو, سرٹیفکیٹ ہو, آج کل کرونا کا سرٹیفکیٹ بھی پاس ہو, کہ انجیکشن لگوائیں ہیں کہ نہیں لگوائیں, برتھ سرٹیفکیٹ ہو, پھر آپ کو داخلہ ملے گا. حسین کی یونیورسٹی میں دیکھ, 80 سال کے بوڑھے کو بھی داخلہ مل رہا ہے, 13 سال کے نوجوان کو بھی داخلہ مل رہا ہے, 18 سال کے جوان کو بھی داخلہ مل رہا ہے, 34 سال کے برجستہ مرد مجاہد کو بھی داخلہ مل رہا ہے. دیکھ مستورات میں 4 سال کی فاطمہ بھی ہے, 35-40 سال کی برجستہ خاتون بھی ہے, 100 سال کی فضہ بھی ہے. دیکھ حسین کی یونیورسٹی دیکھ.
ہر کسی کو. اور ایک داخلہ حسین نے عجیب کیا. ایک فرد کو داخلہ حسین نے ایسا اس کو کربلا میں داخل کیا کہ بندہ فرد حیرت میں چلا جاتا ہے. باقی سب سمجھ میں آتے ہیں یہ اصغر کو کربلا میں ایڈمیشن کیوں دیا حسین نے. یہ آپ کے معرفت کے آنسو ہیں. میں فضائل پڑھنے لگا ہوں. آپ نے شہزادہ علی اصغر کے بڑے فضائل سنے ہوں گے. میں ایک جملے میں شہزادہ علی اصغر کی محنت آپ کے سامنے بیان کروں گا. آپ کی مرضی بولیے گا, آپ کی مرضی نہ بولیے گا. حسین نے اصغر کو کربلا میں ایڈمیشن کیوں دیا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ جو بچہ بھی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا اس کو حسین دے رہا ہے کربلا میں داخلہ. یہ معرفت کے آنسو ہے. اللہ ان کے صدقے آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. اصغر کو داخلہ کیوں دیا؟ وجہ کیا تھی؟ نظر امامت جانتی تھی جو کام اصغر کا وجود کرے گا وہ اور کوئی نہیں کر سکتا. جو کام اصغر کر دے گا نہ اس کا بدل مسلم بن سکتا ہے, نہ عبداللہ بن سکتا ہے, کوئی اور اس کا بدل نہیں بن سکتا. لیکن حسین کو پتا تھا اصغر سب سے چھوٹا وہ سب سے بڑا کام کرے گا. اصغر سب سے چھوٹا ہوتے سب سے بڑا کام کرے گا. اب بڑا پیارا ایک شاعر نے نقشہ کھینچا اور اس نے محنت اصغر کو ایک شعر میں بند کر دیا. اس نے محنت اصغر کو ایک شعر میں بند کر دیا. بلند آواز سے صلوات پڑھیں, میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. شیعو اتنا بڑا جملہ, اتنا بڑا پہلے پیغام آپ نے نہیں سنا. صلوات پڑھی گا بلند آواز. اتنا بڑا پیغام محنت علی اصغر کو ایک جملے میں شاعر نے بند کر دیا. کہتا ہے ظلم کی شاخوں سے تیروں کے پرندے اڑ گئے, ظلم کی شاخوں سے تیروں کے پرندے اڑ گئے, رن میں اصغر کے تبسم کی ہوا چلنے لگی. کہتا ہے سن اے علی اصغر ابھی تھا گھٹنیوں چلنے کا دن, تیری انگلی تھام کر کر وہ بلا چلنے لگی. حیدری تیری انگلی تھام کر کربو بلا چلنے لگی. حسین جانتے تھے جو کام اصغر کا وجود کرے گا کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہے کمال حسین. اس لیے کہ حسین ہدایت کا ایسا چراغ ہے. صلوات پڑھی گا بلند آواز. حسین ہدایت کا ایسا چراغ ہے کہ اس چراغ نے بڑی دور دور تک اپنی روشنی پھیلائی. یہی چراغ حسین نے مسلم کے اور ہر کے سینے میں روشن کیا. ہر تھا کیا؟ یہ پہلے لشکر یزید کا سپہ سالار تھا, لیکن جب اس کو یزید نے بھیجا کہ حسین کے قافلے کو روکو تو اس نے مولا کی سواری کے لجام میں ہاتھ ڈالا. سواری کے لجام میں اس نے ہاتھ ڈالا. جب ہاتھ ڈالا تو مولا نے کہا ہور تیری ماں تیری میت پہ روئے, تیری ماں تیری میت پہ روئے. یہ جملہ ہر کو کہا. ہر کو اس جملے نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا. ہر سوچتا رہا. یکم محرم کو ہر نے سوچنا شروع کیا. شب عاشور ہر نے فیصلہ کیا یزید تو باطل ہے حسین حق ہے. تو باطل ہے یزید, تو باطل ہے حسین حق ہے. میں تیری لشکری پر, میں تیری سپہ سالاری پہ لعنت بھیجتا ہوں. حسین کے لشکر میں داخل ہوا. ہر مولا حسین نے سینے سے لگایا. کہا ہر تو نے بڑی دیر لگا دی. کہتا مولا میرے گناہ بڑے زیادہ ہیں, مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے, جنگ کی اجازت دے دیجئے. ہر کو جنگ کی اجازت ملی. ہر زی سے زمین پہ آئے. بجلی کسی تیزی سے حسین ہر کی میت پہ پہنچے. ہر کی میت کو اپنے زانوں پہ رکھا, سر رکھ کے حسین نے عجیب جملہ کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ. ہر تو دنیا میں بھی آزاد ہے, آخرت میں بھی آزاد ہے. لجام پکڑنے سے لے کر ہر کی آزادی کو شاعر نے بڑا خوبصورت بیان کیا. کہتا ہے کون کہتا ہے ہر نے روکا تھا رستہ حسین کا, بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا. بھٹکا ہوا راہی تھا
پتہ پوچھ رہا تھا۔ بس حسین نے کربلا کے نام سے ایک ایسا کارخانہ ایجاد کیا۔ شیعہ جملہ سننا، حسین نے کربلا کے نام سے ایک ایسا کارخانہ بنایا جس میں جاتے تو اصحاب تھے، جب نکلتے تھے تو علیہ السلام تھے۔ ایسا کارخانہ حسین نے بنایا کہ صحاب کی صورت میں جاتے تھے، علیہ السلام بن کے نکلتے تھے۔ میرا دل ہے میں آپ کو ان چھوٹے معصوم بچوں کی، بزرگ میرے جملے کو پہنچ چکے ہیں، ان دو مظلوم بچوں کی جب گھر سے نکلے تھے تو باپ کے دستے سایہ میں تھے۔ جب گھر سے نکلے تو باپ کے سایہ شفقت میں تھے، لیکن پتہ نہیں کوفے ہا کے ہوا کیا، باپ کہیں اور بیٹے کہیں اور۔ میں آپ کو یہاں ایک سوال کا پہلے جواب دے دوں، یہ غلط پڑھا جاتا ہے کہ 9 کو جناب مسلم اور 12 کو بچے، نہ 9 کو جناب مسلم کی شہادت ہے، پورا سال گزرنے کے بعد، میں نے مشاہد کا جملہ پڑھ دیا ہے، پورا سال گزرنے کے بعد اگلے سال 12 ذی الحج کو شہزادوں کی شہادت ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال نہ کروں کہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جب باپ کا سایہ سر سے چھن گیا، پتہ نہیں کوفے کی گلیوں میں پردیسیوں کی طرح کیسے پھرتے رہے، پتہ نہیں کسی نے خیال رکھا ہوگا کہ نہیں، کسی نے کھانا کھلایا ہوگا کہ نہیں، کہ مسلم کے یتیم پردیسیوں کی طرح کوفے کی گلیوں میں دھکے کھا رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھے ہمت دے میں شہزادوں کی شہادت آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ عبید اللہ ابن زیاد کو پتا چلا کہ مسلم کے بیٹے ساتھ تھے، اس نے کہا ان کو گرفتار کرو، اس نے بندے پیچھے بھیجے، حارث کمینہ بھی، اللہ لعنت کرے اس کے اوپر، یہ بھی عبید اللہ کی طرف سے معمول تھا۔ تلاش شروع ہوئی، ان کو گرفتار کیا گیا۔ پہلا جو دربان تھا نا قید خانے کا، اس کا نام تاریخ نے لکھا مشکور، اور یہ محب اہل بیت تھا، اہل بیت کے خاندان کا بڑا محب تھا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا میرے قید خانے میں جو بچے ہیں ان کا تعارف کیا ہے، اسے اس بات کی خبر نہیں تھی۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا مشکور تیرے قید خانے میں میں نے 2 بچے بھیجے ہیں، نہ ان کو ٹھنڈا پانی دینا نہ انہیں اچھا کھانا دینا۔ چھوٹا چھوٹا بچوں کا سن ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ماں سے تھوڑی دیر کے لیے بچہ بچھڑ جائے ماں پریشان ہوتی ہے، اب پتہ نہیں ان 2 بیٹوں کی ماں کتنی پریشان ہوگی۔ ہائے کربلا کی ماں تیری تربیت میں میرا سلام۔ انہیں نہ اچھا کھانے دینا نہ انہیں ٹھنڈا پانی دینا، یہ عبید اللہ نے کہہ دیا۔ مشکور اسی طرح تعارف بھی نہیں تھا، نہ ٹھنڈا پانی دیتا تھا، جو کی سخت 2 روٹیاں دیتا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں جس جو کی روٹی کو علی اپنے گھٹنے پہ رکھ کے توڑتا ہے، پتہ نہیں ان شہزادوں نے سخت روٹی کو کیسے توڑا ہوگا۔ جب روزانہ جو کی 2 روٹیاں ایک گرم پانی کا گلاس شہزادوں کے قید خانے میں آتا تھا نا، ایک دن چھوٹا شہزادہ کہتا ہے بھیا آج ہم روزہ نہ رکھ لیں، آج آپ روزہ نہ رکھ لیں، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ جب روزہ رکھا، جب افطار کا وقت قریب ہوا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو بوڑھے والدین ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا ان سے سوال ہے، اگر آپ دن کسی کا بچہ آپ کے روکتے ہوئے بھی روزہ رکھ لے اور آپ کی جیب میں افطار کے لیے پیسے نہ ہو، آپ کسی سے پیسے مانگیں گے کہ مجھے قرضہ دے دے، آج میرے چھوٹے بچے نے روزہ رکھا ہے، اس نے روزہ افطار کرنا ہے، ہائے کربلا کی ماں تیری تربیت پہ میرا سلام۔ دونوں بچوں نے روزہ رکھا، جب افطار کا وقت ہوا وہی 2 جو کی روٹیاں، حجرکم اللہ، حجرکم اللہ، وہی 2 جو کی روٹی، اللہ مجھے ہمت دے، وہی گرم پانی کا گلاس۔ عید کا دن آیا نا، یعنی بچوں کو گرفتار کر لیا پہلے، عید کا دن آیا نا، مشکور اپنی عید کی خوشیوں میں مصروف تھا، بڑی عید کی خوشیوں میں مصروف تھا، سارا دن یہ مصروف تھا۔ اب جو پہلے پانی کا گلاس آتا تھا اب سارا دن وہ بھی نہیں ملا،
مشکور کہتے جب مغرب کا وقت ہوا مجھے اچانک خیال آیا میرے قید خانے میں تو 2 بچے تھے، میں نے تو ان کو کھانا بھی نہیں دیا، میں نے تو انہیں پانی بھی دیا۔ مشکور کہتا میں دوڑا، میں قید خانے کی طرف دوڑا، میں نے اسی طرح 2 جو کی روٹیاں اور ایک پانی کا گلاس جب بچوں کے سامنے رکھا نا، شیو اس سے بڑی مصیبت میں کہاں سے لاؤں، اس سے بڑے الفاظ نہیں ہیں، رونے کے لیے الفاظ بہانہ بن جاتے ہیں۔ چھوٹے شہزادے نے مشکور کا ہاتھ پکڑا اور 2-3 عجیب سوال کیے۔ کہا مشکور تو سارا دن کہاں تھا؟ کہا مشکور ہم نے کبھی تجھ سے سوال نہیں کیا، آج 2-3 سوالوں کے جواب دے۔ مشکور ہمیں کبھی نہیں پتا سورج کب نکلتا ہے کب غروب ہو جاتا ہے، ہم نے کبھی سوال نہیں کیا تیرے قید خانے میں ہوا آتی ہے، تیرے قید خانے میں ہوا نہیں آتی۔ مشکور تو جانتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ مشکور آج تجھے میں اپنا تعارف نہ کراؤں؟ مشکور کہتا میں پریشان ہوا، کہتا بچوں کے رونے نے مجھے مضطرب کر دیا۔ میں نے کہا بتاؤ بچوں آپ کا تعارف کیا ہے؟ کہا تو علی ابن ابی طالب کو جانتا ہے، تو رسول کو جانتا ہے، تو مسلم ابن عقیل کو جانتا ہے۔ یہ مشکور روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا، کہتا بچوں جلدی بتاؤ تمہارا رشتہ کیا ہے؟ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں، علی کے نواسے ہیں۔ جب یہ جملہ سنا دیوار پہ مشکور سر مار کے کہتا ہے زہرا کے سامنے میری شکایت، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، سیدہ کے سامنے میری شکایت نہ کرنا، اللہ مجھے ہمت دے۔ کہا مشکور کہتا میں نے بچوں کو، میں نے کہا میں آپ کو رخصت کرتا ہوں، میں جانوں عبید اللہ ابن زیاد جانے۔ مشکور کہتا میں نے دونوں بچوں کو ان کو نہلایا، جتنی خدمت کر سکتا تھا میں نے اب کہا کھانا اچھا کھلایا۔ جب پتہ چل گیا نا مشکور کو، کہتا میں نے اتنے دن بڑا سخت کھانا کھلایا، علی کے سامنے میری شکایت نہ کرنا، مجھے پتہ نہیں تھا مجھے معاف کر دینا۔ اس نے کھانا کھلایا، ایک قافلہ جا رہا تھا مدینے کی طرف، اس نے اس قافلے کے ساتھ بچوں کو نا ملا کے رخصت کر دیا۔ چھوٹے بچے تھے، کیا پتا تھا بچے اس قافلے سے بھی جدا ہو گئے، اس قافلے سے بھی جدا ہو گئے، اسی جگہ پہ آ گئے جہاں دونوں بچوں کی شہادت کا وقت تھا، شہادت کا مقام تھا۔ شہزادے درخت کے نیچے بیٹھ کے، ادھر سے کنیز کا گزر ہوا، کنیز نے دیکھا بچے بڑے خوبصورت ہیں، ان کے چہرے بتاتے ہیں یہ کوئی عام نہیں ہے۔ وہ پاس گئی، کہتی ہے بچوں تم کون ہو، اپنا تعارف تو کراؤ۔ شہزادے فرماتے ہیں اس سے پہلے جسے بھی تعارف کروایا ہے اس نے شفقت کا ایسا ہاتھ رکھا ہے دوبارہ ہم زمین پہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ کہتی نہیں آپ مجھے تعارف کراؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہتی۔ بچوں نے تعارف کروایا، کہا میری جو آقا زادی ہے نا وہ آپ کے خاندان کی محبہ ہے، حارث کی زوجہ، کہا آپ کے خاندان کی محبہ ہے۔ اس نے بچوں کو لیا گھر لے گئی، یوں کہوں گا بچوں کو وہاں سے لیا ان کے مقتل لے گئی۔ جب شہزادے پہنچے ہیں نا تو حارث کی بیوی نے جو پوچھا، بچوں کا تعارف سیدھے سے لگایا، پیار کیا، اچھا کھانا کھلایا، ٹھنڈا پانی پلایا۔ دونوں شہزادے کہتے ہیں ابھی کتنے دن ہو گئے ہیں ہم نے صرف گرم پانی پیا، ہم نے سخت جو کی روٹیاں کھائی ہیں۔ جناب بیوی نے اچھا کھانا کھلایا، پانی پلایا، اس کے بعد کہا کہ ہمارا قاتل ہماری تلاش میں ہے، ہمارا قاتل ہمیں ڈھونڈ رہا ہے۔ کہا میں انشاءاللہ آپ کو بچانے کی پوری کوشش کروں گی۔ پتہ اس نے کیا کیا، بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد اپنے ایک حجرے میں دونوں شہزادوں کو اندر ان کو لٹا کر ان کو بستر کے اوپر سلا کر اس نے باہر سے تالا لگا دیا۔ اتنے میں وہ کمینہ آ گیا جسے نہیں آنا تھا۔ جب وہ کمینہ آیا، جب آدھی رات کا وقت ہوا ہے نا، اسے بچوں کے رونے کی آواز آئی ہے۔ ادھر شہزادوں کا عالم کیا ہے، چھوٹا شہزادہ کہتا ہے بھیا میں نے ابھی اماں کو خواب میں دیکھا ہے، ہماری اماں بڑی پریشان ہے، کام ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ ادھر سے اس کمینے نے تالا توڑا، اس نے اندھیرے میں ہاتھ مارنا شروع کیے۔ اچانک اس کے ہاتھ دو پھولوں کے سروں پہ آ گئے، اس نے شفقت کا ایسا ہاتھ رکھا دونوں شہزادوں کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اس نے دونوں شہزادوں کو
درخت کے ساتھ باندھا. باندھنے کے بعد ساری رات شہزادے کھڑے رہے. اپنی بیوی سے کہتا ہے اس رسی کو نہ کھول ورنہ تجھے قتل کر دوں گا. صبح سورج نے طلوع کیا، یہ کھڑا ہے، دونوں بچوں کے نحیف بدن یوں رسی کے ساتھ کمر جھک چکی تھی. اس نے دونوں بچوں کو لیا، یہ دریا کے کنارے آ گیا. میں کہتا ہوں کربلا کی ماں تیری تربیت پہ ہمارا کروڑوں سلام. جب یہ دریا پہ لے کے آیا ہے نا، کہتا شہزادوں میں نے تمہیں قتل کرنا، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے. یہاں شہزادوں نے کچھ سوال کیے ہیں اس کمینے حارث ملعون سے. سوال سنو گے دونوں شہزادوں کے. کہتے ایک بات بتا، تو جانتا ہے ہمارا خاندان کیا ہے؟ اور ہم رسول کے رشتہ دار ہیں، اور ہم علی کے نواسے ہیں، اور ہم مسلم کے یتیم ہیں. یہ کمینہ کہتا ہے مجھے حیا نہیں آتا چھوٹے شہزادے کا سوال سننا. کہا کیا تجھے ہماری یتیمی پہ ترس نہیں آتا؟ کیا تیری کوئی اولاد نہیں ہے؟ کہتے تو ایک کام کر، تو ہمیں حکمران کے پاس لے جا، اسے ہمیں دے دے، جو انعام ملے وہ رکھ لینا. بڑا شہزادہ کہتا اگر اور کچھ نہیں کر سکتا، تیرے اس علاقے میں جو غلاموں کا بازار ہے ہمیں اس بازار میں فروخت کر دے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ادھر سے جو قیمت ملے وہ قیمت اپنے پاس رکھ لینا. اس نے یہ جملہ کہا. اس نے پہلے اس کا ایک حبشی غلام تھا، اس کے ساتھ تھا. کہتا چل ان دو بچوں کو قتل کر، ان کے سر تن سے جدا کر. جب وہ حبشی غلام بڑے شہزادے کے قریب آیا نا، کہتا ہے تیری شکل ہمارے جد محمد کے صحابی بلال سے ملتی ہے. جب اس نے یہ جملہ سنا اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. کہتا میں یہ کام نہیں کر سکتا. اب یہ کمینہ خود آگے بڑھا. انداز دیکھنا، جب دریا کے بالکل کنارے گرم ریت کے اوپر اس نے شہزادوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. دونوں شہزادے کہتے ہیں ہمیں تھوڑا سا وقت دے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ کون سی نماز تھی، یہ کربلا کی ماں جانتی ہے. دونوں بچے وضو کرنے کے لیے دریا کے کنارے گئے. یہ کمینہ کہتا ہے پانی پینا چاہتے ہو، وضو کے بہانے پانی پیو گے. دونوں ننھے شہزادوں نے دریا کے کنارے پر گرم ریت پہ تیمم کیا. تیمم کرنے کے بعد جب کہا نا اللہ اکبر، میں کہتا ہوں تاریخ میں کسی نبی نے بھی ایسی نماز نہ پڑھی ہوگی اور کسی امام نے ایسی نماز نہ پڑھی ہوگی. اگر آپ کا بچہ گرم زمین پہ نماز پڑھنے لگ جائے نا، آپ جلدی سے نیچے کوئی کپڑا بچھا دیتے ہیں. گرم ریت ہے، مسلم کے یتیم نماز پڑھ رہے ہیں. تو کہتا ہے شہزادو نماز کو لمبا کرتے ہو. کہتے ہیں زندگی کی مختصر ترین نماز ہم نے پڑھی. پڑھنے کے بعد اس نے کہتا ہے اپنی قمیضیں اتارو، میں نے تمہارا سر قلم کرنا ہے. چھوٹا شہزادہ کہتا ہے بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، پہلے مجھے قتل کر. بڑا شہزادہ کہتا ہے یہ میرا چھوٹا بھائی اپنی ماں کے ساتھ سوتا ہے، اسے کچھ نہ کہنا، پہلے مجھے قتل کر. شیعو جملہ سنو. پھر لوگ کہتے ہیں یہ مجلسوں میں پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ روتے ہیں. ہم روئے نہیں تو اور کیا کرے، ماتم نہ کرے تو اور کیا کرے. اس نے بڑے شہزادے کا سر قلم کیا. اب چھوٹا شہزادہ حارث کو نظر نہیں آ رہا تھا. یہ چھوٹا شہزادہ کہاں گیا؟ کیا پانی پینے چلا گیا؟ کیا جان بچا کر چلا گیا؟ جب حارث نے گھوم کے دیکھا چھوٹے شہزادے نے اپنا رخسار بڑے شہزادے کی گردن پہ رکھا ہے اور گردن کے خون کو منہ پہ مال کے کہتا ہے میں اپنی جد محمد سے تیری شکایت کروں. اجرکم اللہ، میں اپنی جد سے تیری شکایت کروں. شیعوں کو رلاتی تو یہی بات ہے. اگلا جملہ سننا. میں کہوں گا کربلا والے بھی اتنے مظلوم نہیں جتنے مسلم کے یتیم مظلوم ہیں. اب اس نے پتا کیا کیا؟ سر تن سے جدا کیا. بڑے شہزادے کا وجود اطہر اس نے دریا میں پھینک دیا. اب اگلا جملہ سننا. اس نے چھوٹے شہزادے کا سر قلم کر کے جب وجود کو دریا میں پھینکا، بغیر سر کے دونوں بھائیوں کے لاشوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ گئے.
میں کہوں گا واہ کربلا والو، آپ کے سر نیزے پہ تھے لیکن آپ کے جسد کو چوتھے امام نے دفنایا تھا۔ ہائے مسلم کے یتیم جن کا سر کہاں اور جسم کہاں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعنہم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ان لوگ تو آنکھوں سے دعا مانگیں، اللہ آپ کی حوائج شریعہ کو مستجاب فرمائے۔